السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ سب سے پہلے یہ پوچھ لیتے کہ اس میت نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ اگر وہ جو میت تھی اگر وہ شہید بھی ہوتا تو آپ سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کے بارے میں تقاضا کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو قرض کی ادائیگی ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی سے قرض نہ لیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ قرض لیتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جلد سے جلد اس قرض کو ادا کر دیں۔ آج آپ سے بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ معاشی طور پہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا۔ جب تک آپ اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر قرض نہ ہو اور آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ آپ اپنے گھر کا ایک بجٹ بنا لیں۔ اب بجٹ بنانا بڑا آسان ہے۔ آپ ایک کاغذ لیں، اس کاغذ کے اوپر آپ ایک کالم بنا دیں۔ ایک طرف آپ کی آمدن ہو، دوسری طرف آپ کے اخراجات ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو آپ کے اخراجات ہیں وہ آپ کی آمدن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہم یہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس چیز کو پرچیز کر لیں، اس لیے ہم اس چیز کی انسٹالمنٹ لے لیتے ہیں۔ ہم وہ چیز خرید تو لیتے ہیں لیکن جب ہمیں ہر مہینے اس کی انسٹالمنٹ دینا پڑتی ہے، ہمیں قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں، تو ہمارے مہینے کا سارا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو بعض اوقات ہم نے وہ چیزیں خریدی ہوتی ہیں جو بالکل غیر ضروری ہوتی ہیں، جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ دراصل ہم سوسائٹی کو دکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے یہ چیزیں خرید لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا بجٹ بنائیں۔ آپ کی جو اخراجات ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے جتنی آپ کی آمدن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ انویلپ لے کے اس کے اندر اخراجات لکھ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک انویلپ جو آپ کے گھر کے کچن کا سامان ہے اس کا ہونا چاہیے۔ ایک انویلپ آپ کے جو گھر کے یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں، ایک انویلپ اس کا بھی ہونا چاہیے۔ ایک انویلپ آپ کا جو بچوں کی اسکول کی فیس ہے اس کا بھی ہونا چاہیے۔ دیکھا گیا ہے کہ ہم زیادہ تر بچوں کی جو فیس ہوتی ہے اس کو نظر انداز کر لیتے ہیں۔ ہم گھر کے سارے کام کر لیتے ہیں، سارے اخراجات پورے کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے بچے کی جو فیس ہوتی ہے اس کو سب سے آخر پہ رکھا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے گھر کا بجٹ نہیں بنایا ہوتا۔ اسی طرح ایک انویلپ آپ کی جو گاڑی کا جو پیٹرول ہوتا ہے اس کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ یہ سارے کا سارا جو کام ہوتا ہے آپ مہینے کے آغاز میں کر لیں۔ جتنے انویلپ ہیں آپ ان انویلپ کے اوپر اندر جو رقم ہے وہ ڈال دیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو رقم آپ نے مختص کی ہے وہ رقم آپ اس انویلپ کے اندر ڈال دیں، اس سے نہ زیادہ رقم ہو اس سے نہ کم ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کرنسی کا استعمال کریں۔ جب آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو جب آپ بعض اوقات غیر ضروری چیزیں لے لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کریڈٹ کارڈ سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں آپ کو پیسے ضائع ہونے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میرا ٹھیک جگہ پہ لگ رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کرنسی کا استعمال کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پہلی کوشش تو آپ یہ کریں کہ آپ کا اپنا کاروبار ہو، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے اور آپ جاب کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کوشش کریں کہ جاب کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا آپ کا کاروبار ہونا چاہیے۔ دیکھیں، رزق کے 10 میں سے 9 حصے کاروبار کے اندر ہیں۔ آپ جو کاروبار ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو جاب ہوتی ہے وہ ایک گھر کو پالتا ہے، لیکن جو آپ کا کاروبار ہوتا ہے وہ پوری نسلوں کو پالتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا چھوٹا سا ایک کاروبار ہونا چاہیے، وہ کاروبار آپ کی بڑی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، کیونکہ جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی ایک فکس سیلری ہوتی ہے، آپ نے اسی فکس سیلری کے اندر آپ نے پورا مہینہ گزارنا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا کاروبار ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ جاب میں آپ مہینے کی پہلی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کاروبار میں آپ جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ ترقی کرتے جاتے ہیں، اتنے آپ
گرو کرتے ہیں. سو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہو. اسی طرح آپ کی جو مہینے کی آمدنی ہے کوشش کریں کہ اس میں سے تھوڑی سی کچھ نہ کچھ آپ بچائیں، رقم ضرور بچائیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہو جائے گی. وہ جو بڑی اماؤنٹ ہے آپ کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی چیز پرچیز کر سکتے ہیں، اس رقم کو کہیں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں جی انویسٹ کر سکتے ہیں. سو آج آپ کسی کے ساتھ بات چیت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ معاشی طور پہ کیسے خود کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کی جو اخراجات ہیں وہ آپ کی آمدن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. مطلب آپ کے اتنے اخراجات ہی ہوں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی آمدن کتنی ہے. دوسری یہ ہے کہ مہینے کے شروع میں جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے آپ یہ مختص کر دیں کہ میری اتنے % رقم وہ بلز کے لیے ہے، اتنی گھر کے کچن کے سامان کے لیے ہے، اتنی جو رقم ہے وہ میرے بچوں کی فیس ہے، اتنی جو رقم ہے وہ میرے جو گاڑی کا پیٹرول ہے اس کے لیے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کا استعمال نہ کیا کریں بلکہ آپ کرنسی کا استعمال کیا کریں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار ضرور ہونا چاہیے.